اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک زبان کی حفاظت گناہوں سے دور رہنے کا اہم ذریعہ۔ فرمان الہی ہے کہ کیا ہم نے اور اس کے لیے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے؟ سورہ بلد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن کی شمار نعمتوں سے نوازے ہیں اور ان میں سے زبان ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ زبان قلوب و اذہان کی اور ترجمان ہے، اور جیسی انسان کی سوچ ہوگی ویسے ہی زبان بولی ہوگی، اور زبان کا صحیح استعمال ذریعہ اور وہ حصول ثواب ہے، اور غلط استعمال وعید عذاب ہے۔ یہ انسان اور جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس کے کرشمے بہت بڑے بڑے ہیں۔ اس کی خوبیاں بھی بہت ہیں اور خامیاں بھی بہت ہیں۔ اس کے ذریعے انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کے لیے اور نیکیاں بھی جمع کر سکتا ہے، اور چاہے تو وہ اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس کثرت کلام سے بھی منع کیا گیا ہے۔ زبان ہی سے آدمی کے عقل و شعور اور اس کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس کی نعمتوں کا استعمال اگر غلط طریقے سے ہو تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جاتی ہے، اور یہ لوگوں کے دل میں بھی اس سے زخمی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ زبان کا زخم اور تیر نشانوں سے بھی زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے، اس لیے اس کے خوف سے بڑے بڑے بہادر لرزتے ہیں۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ تیر کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ سب سے زیادہ غلطیاں انسان زبان سے ہی کرتا ہے، لہٰذا عقل مند لوگ اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر اور اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ زبان کو غلط اور بری باتوں سے بچا کر اچھے طریقے سے استعمال کرنا زبان کی حفاظت کہلاتا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں زبان کی حفاظت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی والے کلمات کیا کرتا تھا، حالانکہ اس کی نزدیک اور ایک کلمات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اور بے خبری میں ہو اور اس شخص کے درجات اور بلند فرما دیتا ہے، اور ایک شخص اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات ادا کرتا ہے، حالانکہ اس کی نزدیک اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی خبر بے خبر میں بھی اور خبر میں ہی اسے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اس لیے ہی اور بلا وجہ فضول بولتے رہنے سے ایک انسان کی اور شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ عقل مند انسان کے ایک صفت ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے، جبکہ بے وقوف اور بول کر سوچتا ہے کہ جہاں اور اسے معلوم ہو کہ اس کی جگہ میری بات کی قدر نہیں ہے تو باہر اور وہاں سے خاموشی اختیار رکھے، کیونکہ زبان جو ہے ایک زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا، لہٰذا احتیاط افسوس ہے۔ بہتر ہے کہ اصول کو اور ہر جگہ مد نظر رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ یا تو وہ بھلائی کی بات کرے یا ورنہ خاموش رہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اہل ایمان کی گفتگو بہترین اور پرتاثیر ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ فضولیات سے احتراز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول باتوں کو چھوڑ دینا آدمی کی اسلام کی اچھائی کی دلیل ہوتی ہے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اور مسلمانوں میں سے کون افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اور
ہاتھ سے دوسرے مسلمان اور محفوظ ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، روز قیامت میں لوگ اپنی زبان سے اور کاٹی ہوئی اور فصلوں کی بدولت ہوئیں گے اور منہ کی یا ناک کے بل جہنم میں جائیں گے۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایت۔ فرمان نبوی ہے، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی اور ضمانت دے دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا، اور ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک طرف یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت و خوشخبری ہے، لیکن دوسری طرف جب ہم اپنے اور گرد و پیش نظر ڈالتے ہیں تو حیران اور ہوتے ہیں کہ ہماری محفلیں، اجتماعات، گلی محلوں میں، دوستوں کی بیٹھک، بازاروں میں لوگ اور بخصوص اور خواتین باہمی گفتگو کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہماری باتوں کا اکثر حصہ اور ایک دوسرے کی اور غیبت، جھوٹ، چغلی، فضول گوئی اور گمان، گلی گلوچ پر اور مشتمل نہیں ہوتا ہے؟ ہماری نئی نسلوں کی اور زبانوں پر موجود گالیاں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں کیا؟ ماں باپ اپنے بچوں کی منہ سے گالیاں سن کر بدمزہ نہیں ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گویا زبان کی اور حفاظت کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ایک بار دعا، اللہ پاک کا فضل، محبت اور رحم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو اور اس کے نگہبان فرشتے ہر وقت اور ہر جگہ آپ کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک آپ پر صبح و شام اپنی رحمتوں اور نعمتوں اور خوشیوں کی بارش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔